السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبت و احترام کے ساتھ کچھ عرض و معروف سے پیشتر نبی رحمت کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اور انسانوں ہی میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرماتا ہے، اور جو شخص ان محبوبوں کا وسیلہ دے کر کے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم آج ذکر کریں گے ایسی عظیم ذات کی جنہیں حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ بڑی عظیم ہستی کا نام امام جعفر صادق ہے، نہ ہی آپ کے تقویٰ کا جواب، نہ ہی آپ کے علم کا جواب۔ حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی شرافت و نجابت کے ساتھ ساتھ آپ کو بے پناہ علم و فضل سے بھی نوازا تھا، اور ہو بھی کیوں نہ کہ آپ شہر علم کے دروازے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نونہالوں کے پروردہ تھے۔ آپ بلند پایا محدث اور وقت کے امام تھے۔ آپ کا علمی غلغلہ دور دور تک محسوس کیا جاتا تھا، اس لیے دور و دراز مقامات سے طالبان علوم نبویہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے لمبا سفر طے کر کے آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے، اور آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خوب فیضیاب ہوتے، کیونکہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو شخص ان کی صحبت میں آ جائے تو پھر اس کے مرتبے کا کیا کہنا۔ حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار شاگرد ہیں، جن میں سے ممتاز اور نمایاں منفرد المثال شاگردوں میں حضرت سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام سفیان ثوری ہیں، اور حضرت امام سفیان بن عیینہ
یہ ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کو پایا، ان کی صحبت اختیار کی اور اپنے وقت کے امام بن کر کے چمکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سالوں میں آپ نے ان سے وہ کمال پیدا کیا، یعنی سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 2 سال آپ کی خدمت میں رہے، ان 2 سالوں نے وہ کمال آپ کے اندر پیدا کر دیا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی اگر یہ 2 سال ابو حنیفہ نے سیدنا امام جعفر صادق کے پاس حصول علم میں نہ گزارتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا مقبول اور اتنا پاکیزہ بارگاہ ہے حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ زندگی پر ایک نظر ڈالیں، نہ ہی آپ کے تقوی کا جواب ہے، اور جو واقعی میں اللہ کا محبوب ہوتا ہے، پھر جب وہ اللہ سے کوئی دعائیں کرتا ہے، کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اللہ اس کے خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ میں ایک روایت بتاؤں آپ کو کہ حضرت لیث بن سعد حج کے موسم میں عصر کی نماز پڑھ کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے۔ وہ ان کا خود بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص دیکھا جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے یہ کہہ رہا تھا، یا ربی یا اللہ یا حی یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اس نے 7 مرتبہ یہ کلمات زبان پر دہرائے اور حق تعالی سے پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے کوئی چیز طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو انگوروں کا ایک تھال اور 2 نئی چادریں پیش فرما دی، یعنی ان کے سامنے ایک کھجور انگور کا ایک تھال اور 2 نئی چادریں ظاہر ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت انگور کا موسم بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ انگور کھائیں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بھی اس میں آپ کا شریک ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ لیکن جمع نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ پیٹ بھر انگور کھائے اور اس تھال میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی، یعنی کوئی کمی نہیں آئی، تھال ویسے کا ویسا انگوروں سے بھرا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ ان 2 چادروں میں سے جو پسند کرتے ہو لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چادر کا تہبند بنایا اور دوسری کو اوڑھ لیا، اور وہ 2 پرانی چادریں جو ان کے پاس تھی اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، انہوں نے پرانی چادریں اسے دے دی اور چلے گئے۔ میں نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اب اس آدمی کا جواب سنیے جس سے حضرت لیث بن سعد نے پوچھا تھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، کیا تم انہیں نہیں جانتے ہو؟ یہ امام جعفر بن محمد باقر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جو شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جو خواہشیں وہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سامنے اس کی خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سیدنا سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ جب ان کے مقام و مرتبہ کا یہ حال ہے کہ جس چیز کی خواہش کر لیں تو رب حاضر فرما دے، تو پھر مولا علی کے روحانیت اور ان کے علم اور ان کے بزرگی اور تقوی کا حال کیا ہوگا، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ انہیں نہ ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ مستقبل میں کسی کا کوئی ڈر ہوتا ہے۔ ان کے دل میں صرف ایک ذات خداوند قدوس کا خوف ہوتا ہے۔
جو انہیں تمام ڈر و خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک کے اندر اس روشن حقیقت کو جا بجا بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے اور کامل ولی تھے۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور عظیم سرماؤں نے آپ کو ڈرانا چاہا، مگر باذن اللہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہے ہمیشہ، اور دشمن ہمیشہ اپنے ارادہ میں ناکام و نامراد ثابت ہوئے۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو کہ ایک روز عباسی خلیفہ منصور نے اپنے دربان اور چوکیدار کو ہدایت و تاکید کی کہ حضرت امام جعفر صادق کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے شہید کر دینا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی دن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے پاس تشریف لے آئے اور منصور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ فوراً منصور نے دربان کو بلایا۔ اس نے خلیفہ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق اس کے پاس تشریف فرما ہے اور منصور سے گفت و شنید فرما رہے ہیں۔ پھر جب حضرت امام وہاں سے تشریف لے جا چکے تو منصور نے دوبارہ چوکیدار کو بلایا اور کہا، کیوں میں نے تمہیں کس بات کا حکم دیا تھا؟ دربان مارے ڈر کے ہانپتے کانپتے کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے حضرت امام جعفر صادق کو آپ کے پاس آتے دیکھا، نہ جاتے، بس اتنا نظر آیا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ حضرت امام کو جان سے مار ڈالنے کا پورا منصوبہ تیار کیا گیا اور شاہی دربار کے دربانوں چوکیدار کو تاکیدی حکم دیا گیا کہ انہیں محل کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی قتل کر ڈالنا، مگر حضرت امام دروازے سے اندر تشریف بھی لے جا چکے اور دربان کو اس کی اطلاع تک نہ ہو سکی۔ در حقیقت یہ من کان للہ کان اللہ لہ کی عملی تفسیر تھی۔ اس کا خلاصہ یہی ہے، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے، تو پروردگار عالم اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اپنی ساری خلقت کو اس محبوب و برگزیدہ بندہ کے تابع فرما بردار تابع و فرمان کر دیتا ہے، اور مخلوق میں کوئی اس بندے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی عظمت و بزرگی کا یہ حال ہے تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و بزرگی کا کیا حال رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات اور ہے۔ شواہد النبوہ کے اندر علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ ایک حاجی صاحب حضرت امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں حج کو جا رہا ہوں، یہ 10,000 درہم رکھیے اور میرے لیے ایک مکان خرید لیجئے تاکہ میں حج سے فراغت کے بعد اس میں قیام کروں۔ امام صاحب نے ساری رقم راہ خدا میں صرف کر دی۔ جب حاجی صاحب حج سے لوٹے اور حاضر خدمت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاجی صاحب میں نے آپ کے لیے ایک مکان خریدا ہے جو ایک سمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے ملتا ہے، سبحان اللہ، اور دوسری سمت سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شبستان معلی سے ملتا ہے، تیسری طرف سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس قصر سے محل سے، اور چوتھی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محل انور سے۔ یہ لو اس کا بے نامہ ہے، یعنی جو زمین جو خریدی گئی ہے۔ حاجی صاحب نے بے نامہ کا کاغذ لیا اور گھر چلے گئے اور اہل خانہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری قبر میں یہ کاغذ رکھ دینا۔ جب حاجی صاحب کا وصال ہوا، حسب وصیت کاغذ قبر میں رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن ہی بے نامہ کا کاغذ قبر کے اوپر رکھا ہوا ملا۔ اس کی پشت پر لکھا ہوا تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، سبحان اللہ۔
یہ حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یعنی جو فرمایا تھا کہ میں نے آپ کے لیے مکان خرید لیا ہے، گویا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے جنت میں مکان خرید رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان حضرت امام جعفر صادق کی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کو دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اگر ہم بزرگوں کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھا کر کے اور اس دنیا سے جائیں گے تو عاشق رسول سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی بولی میں یہی بولیں گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ عظمت و بزرگی ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہی بات یہ کہ سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا۔ اسی مناسبت سے مسلمانان اہل سنت محبت میں ایصال ثواب، فاتحہ، نیاز دلاتے ہیں اور سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ اب کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس کشمکش میں ہیں کہ ہم فاتحہ 22 رجب کو کریں یا 15 رجب کو کریں، تو در حقیقت وصال تو حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا 15 ہی رجب کو ہوا ہے، لیکن اب چونکہ کنڈے کی فاتحہ 22 رجب کو یہ مشہور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور امام جعفر صادق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں کسی مسلمان کی وفات کے بعد مسلسل 7 دنوں تک اس کے اقربا اس کی طرف سے بطور ایصال ثواب کھانا کھلانا مستحب جانتے تھے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 15 رجب المرجب کو ہوئی تو ان کے معتقدین و متوسلین اور متعلقین نے 7 دنوں تک لوگوں کو کھانا کھلا کر آپ کو ایصال ثواب کیا۔ اخیر دن بہت زیادہ اہتمام ہوا، اسی اہتمام کی وجہ سے آپ کے لیے ایصال ثواب 22 رجب المرجب سے منسوب ہو کر کے مشہور ہو گیا اور عوام میں یہی چیز رائج بھی ہے۔ اب کچھ لوگ اس موقع پر بھی ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ 22 تاریخ کو کنڈے کی نیاز ہونے کی سخت مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ نہیں، یہ تاریخ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی ہے۔ اس دن شیعہ اور رافضی بغض امیر معاویہ میں جشن مناتے ہیں، لہٰذا 22 رجب کو کنڈے کی نیاز دلانا شیعوں سے مشابہت ہے اور بد مذہبوں سے مشابہت جائز نہیں، کنڈے کی نیاز 22 رجب کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں اس کا آپ کو مختصر جواب دے دوں کہ بلا شبہ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ نہیں ہے، مگر ایصال ثواب اور نظر و نیاز تو کبھی بھی ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں میں کسی معین تاریخ کی تخصیص و تعین شرعی نہیں بلکہ یہ عرفی اور عادی ہے۔ رہا 22ویں رجب کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہونا، اولاً تو یہ بات 100% یقینی نہیں کہ آپ کی تاریخ وصال 22 رجب ہی ہے، کیونکہ مؤرخین نے آپ کی تاریخ وصال کے بارے میں کئی اقوال نقل کیے ہیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اسی تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال مان لی جائے تو بھی اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلانے میں حرج نہیں ہے کہ اسلام میں کسی خاص تاریخ کو کسی مخصوص بزرگ کا یوم وصال ہونا
उस तारीख में दूसरे बुजुर्ग की फातिहा को हराम तो दूर मकरूह या नापसंदीदा नहीं करता है। रही ये बात कि इस तारीख को शिया और रवाफिज बुग़्ज़ अमीर माविया में जश्न मनाते हैं और इस तारीख को फातिहा देने और दोस्तों अहबाब को घर पर बुलाने में शियों की मुशाबहत है और बदमज़हबों की मुशाबहत नाजायज़ है, तो याद रहे कि हर काम में गैरों की मुशाबहत ममनू या हराम नहीं, वरना ज़िंदगी बसर करना दूभर और दुश्वार हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप समझिए कि खाना खाना, पानी पीना और भी दूसरे दुनियावी काम बदमज़हब भी करते हैं। खाना बदमज़हब भी खाता है, पानी भी पीता है, तो अब क्या उनसे मुशाबहत हो गई और हम भी खाते पीते हैं, ऐसा करते हैं। अगर इस किस्म की मुशाबहत भी नाजायज़ हो जाए तो नाजायज़ काम के इर्तिकाब से कोई शख्स नहीं बच पाएगा। शरई मसला यही है कि गैरों से सिर्फ उन्हीं कामों में मुशाबहत नाजायज़ है जो फ़ी नफ्सिही ममनू हो या गैरों का मजहबी शिआर हो, और ये शख्स जानबूझकर उनकी मुशाबहत अख्तियार करने की नीयत से उस काम को अंजाम दे जहाँ ये सूरतें ना हो, वहाँ मुशाबहत नाजायज़ नहीं है। आला हज़रत सय्यदना सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तशब्बुह की तारीफ़ और उसके अक़साम की तारीफ़ात व मसादीक़ पर तफसीली बहस फरमाकर अखीर में सबका खुलासा बयान करते हुए फरमाते हैं फ़तावा रज़विया के अंदर कि तशब्बुह वही ममनू व मकरूह है जिसमें फ़ाइल की नीयत तशब्बुह की हो या वो शय उन बदमज़हबों का शिआर ख़ास या फ़ी नफ्सिही शरअन कोई हर्ज रखती हो, बग़ैर उन सूरतों के हरगिज़ कोई वजह ममानियत नहीं है। और ये बात आफ़ताब नीम और आफ़ताब की तरह रोशन व मनव्वर है कि रजब 22 तारीख को इसाले सवाब करना ममनू नहीं है और ना इसाले सवाब करने वालों की नीयत शियों की मुशाबहत अख्तियार करने की होती है। लिहाजा सिर्फ शियों के फातिहे का रिवाज कायम कर लेने से इस तारीख को सय्यदना सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज दिलाना ममनू या नाजायज़ नहीं, बल्कि ये तो और बेहतर है कि उसी एक चीज़ पर दोनों अकाबिरीन ने उम्मत यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ और हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अरवाह पर फतूह को इसाले सवाब की नीयत कर ली जाए, तो दोनों की बारगाहों में नज़र अक़ीदत पेश हो जाएगी। बल्कि सय्यदना सरकार आला हज़रत के इरशाद के मुताबिक हर फातिहा में तमाम सहाबा व ताबिईन उलमा मशाइख को शामिल कर लेना चाहिए, बल्कि जब से दुनिया कायम हुई तब से आज तक और सुबह क़यामत तक जितने मोमिन पैदा होंगे सबों को ईसाले सवाब में शामिल कर लेना चाहिए कि कमी और नुकसान हमारी तरफ है, जो ज़ात देने वाली है उसके ख़जाने में कमी व नुकसान नहीं है। लिहाजा जितनों की नियत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू की ज़ात समदियत से उम्मीद कवी है कि उसी एक शय का सवाब अगरचे एक खजूर बराबर क्यों ना हो, किसी के सवाब में कमी किए बगैर सबों की अरवाह तय्यबात को पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा। आला हज़रत सय्यदना सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर कि इसमें इतना और इजाफ़ा करना जो है अनसब है कि जितने मुसलमान यानी ज़्यादा मुनासिब है कि जितने मुसलमान मर्द व औरत अब मौजूद हैं और जितने क़यामत तक आने वाले हैं उन सब की रूह को पहुँचा दे, जिसे तमाम मोमिनीन व मोमिनात अव्वलीन व आखिरीन सब की गिनती के बराबर सवाब मिलेगा। लिहाजा आप 22 को भी कर सकते हैं और 15 को भी कर सकते हैं, इसमें कोई शरअन हर्ज नहीं है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सय्यदना सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।